ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے مہمان خصوصی سید واحد حسین چشتی انگارہ صاحب، جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا اسامہ صاحب، اور اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، جلسے کا موضوع ہے حضرت خواجہ اجمیری اور مشائخ چشت کانفرنس. اب یہ موضوع بہت عظیم الشان ہے. اس ملک میں مسلمان کہیں باہر سے نہیں آئے، بلکہ ملک میں گمراہیوں میں مبتلا لوگ، اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایک سادہ سے صوفی نے توحید کی روشنی دکھائی، اور وہ چھوٹی سی روشنی دیکھتے دیکھتے عظیم الشان نور میں تبدیل ہو گئی. جس راستے سے وہ گزر گئے، اس راستے کی مٹی اور پتھر بولنے لگے. ایک اکیلا آدمی جس کے پاس نہ حکومت تھی، نہ تلوار تھی، نہ بادشاہت تھی، نہ طاقت تھی، نہ ڈنڈا تھا، نہ اقتدار تھا، سادہ سا آدمی اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور لوگوں کے دل بدل جاتے تھے. اور دنیا یاد کر رہی ہے، 800 سال سے یاد کر رہی ہے. کاش ہم ان کا نام تو لیتے، نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کے راستے پہ بھی چلتے ہیں. آج ہم کانفرنس کا تو یہ موضوع ہے، لیکن نئی حکومت بننے کے بعد مسلمانان اتر پردیش پہلی مرتبہ کانپور کے اس میدان میں جمع ہوا ہے. یہ یو پی میں مسلمانوں کا پہلا اجتماع ہے اس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد. موقع نہیں ہے کہ اس حکومت کے اوپر کوئی نکتہ چینی کی جائے، کیونکہ ابھی 10 ہی دن ہوا ہے، 10 بھی نہیں ہوئے. کتنے دن ہو گئے؟ تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا. تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا، اس لیے نکتہ چینی نہیں کروں گا. میری پالیسی بھی نہیں ہے نکتہ چینی کرنے کی. کبھی میں نکتہ چینی نہیں کرتا.
جو لوگ میری بات سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں اچھے سے کہ میری جماعت کی بھی، میرے بزرگوں کی بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ نکتہ چینی نہیں کریں گے۔ پر میں ضروری سمجھتا ہوں آج کانپور کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ لوگوں سے یہ کہنا، آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی 2013 میں، آج پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان بتاشا نہیں ہے کہ پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنا نہیں ہے، اصولاً تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ دوں، اصولاً تو اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان صرف خدا سے ڈرتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو مسلمانوں کو ایسے ہوں گے جیسے پلیٹ میں رکھا ہوا ہو کھانا اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو پوچھا تھا کہ کیا ہوگا، کیا تعداد کم ہو جائے گی؟ آقا نے فرمایا نہیں، تعداد تو خوب ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول تعداد خوب ہوگی پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اگر مسلمان دنیا کی محبت اور موت کا خوف نکال دے تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈرنا مت۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم محبت میں دنیا کی پڑ گئے اور موت سے ڈرنے لگے تو ساری چیزوں کا ڈر ہمارے اوپر آ گیا۔ میرے بھائی، آج گوشت والے پریشان ہیں، گوشت کی پریشانی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں قومی یکجہتی کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑے علمبردار قومی یکجہتی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر اس ملک میں، اس بر صغیر میں، اس سرزمین پر جس پہ ہم آباد ہیں، تو اس سرزمین پر قومی یکجہتی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم سے بڑا قومی یکجہتی کا علمبردار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں گوشت کے تاجروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ وہ عزم کر لیں کہ 1 سال تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، 1 سال تک ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیں گے ہم 30,000 کروڑ روپے کا سالانہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مرکز کی حکومت سے، اب تو دونوں جگہ انہی کی حکومت ہے، بند کریں یہ
ایکسپورٹ کو یہاں. میں کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ بند کر دیں یہ ایکسپورٹ کو یہاں سے. آج بھی اس ملک کا کسان، سمجھ لیجئے، غور سے سن لیجئے، میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج بھی اس ملک کا کسان، اس کی معیشت، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس ملک میں جتنے کسان خودکشی کر رہے ہیں قرضوں کی وجہ سے، پنجاب سے لے کر مہاراشٹر تک، دنیا میں، ساری دنیا میں کسانوں نے اتنی خودکشی نہیں کی ہوگی جتنی پچھلے 5 سالوں میں ہمارے ملک کے کسانوں نے کری. بند کریے آپ، ہم کسانوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بند کریے. مسلمانوں کا نام لے کر نہیں چلے گی بات. یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، الگ ہو جانا چاہیے. ہم تیار ہیں الگ ہونے کے لیے. یہ جھوٹا الزام ہے ہمارے اوپر کہ گوشت کا معاملہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے. گوشت کا معاملہ آپ کی معیشت کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کے کسان کی معیشت کے ساتھ وابستہ ہے. ہم گوشت، آپ گوشت کا ایکسپورٹ بند کریں گے، ہم گوشت کھانا بند کریں گے، آپ کا کسان بھوکا مرے گا. آپ کہتے ہیں کہ ایلیگل چیزوں کو بند کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں لیگل بھی ہم بند کر دیں گے. کس چیز کو لیگل؟ اگر کوئی کام غلط ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کے ورودھی نہیں ہیں. آپ اچھا کام کرو گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ڈر کے نہیں دیں گے، لیکن ہاں آپ اچھا کام کرو گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ڈر کی وجہ سے نہیں دیں گے. سچائی ہوگی تو دیں گے، ملک کے مفاد میں. سنیے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صفائی پیش کریں، لیکن بتا دینا چاہتے ہیں آپ کو، ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں. ہم آپ کو الزام نہیں دینا چاہتے، اور الزام دینے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ بائی چانس انڈین ہیں، میں بائی چوائس انڈین ہوں. میں نے اسلامک اسٹیٹ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کو اختیار کیا ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. میرے بھائیوں، جذباتی بات نہیں، آپ لوگ، ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدناپور تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے خون کا نشان نہ ملے. ہزاروں لاکھوں علماء نے اپنے خون سے اس ملک کو آزاد کرایا. اس ملک کی سرسبزی اور شادابی ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری سجدگاہ ہے، یہ ہماری کرم بھومی ہے. کرم بھومی سمجھتے ہیں میدان عمل ہے، یہ ملک ہمارا میدان عمل ہے. اسی گلی کی ہے خاک سے، اسی گلی کی ہے خاک سے. وہ تو بدگمان ہے بے سبب، یوگی جی سن لیجئے، وہ تو بدگمان ہے بے سبب،
ہم انہیں پہ اپنا لٹا کے سب، جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے؟ اسی گلی کی ہے خاک سے، اسی گلی کی ہے خاک سے، یہی خاک اپنی بلائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے سڑک پر بے حیائی کو روک رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سڑک پر بے حیائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا یہ ہے کہ آپ اس پر قائم رہیں۔ ہمارے ساتھ کی ضرورت ہو تو ہم ساتھ دیں۔ ان کا مسلمان تو پہلے سے کہتا ہے، اسلام کا تو یہ پیغام ہی یہی ہے کہ بے حیائی کو کسی قیمت کو بدلے نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں۔ ملک میں بسنے والے لوگ سیکولر، ملک بھی سیکولر ہے، ملک کی اکثریت بھی سیکولر ہے۔ برادران وطن، اس ملک میں بسنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، اگر وہ غصے میں ہے تو اسے برداشت کر لینا۔ برداشت کرنا کمزوری نہیں ہے، برداشت کرنا، صبر کرنا طاقت ہے۔ لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، وہ کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اس طاقت کا استعمال کرنا ہے، صبر کی طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں ہے، برداشت کرنا تو بہادری ہے۔ طاقتور لوگ ہی صبر کر سکتے ہیں۔ ملک میں اکثریت ایمان والوں کی اور اکثریت کے ساتھ ہیں، حب الوطنی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، ایمان اور حب الوطنی دو چیزوں پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگ، یہ سوال بار بار آتا ہے کہ یہ ملک، اس ملک میں بسنے والے مسلمان جو دنیا کی دوسری بڑی اکثریت ہے، اور میں کہتا ہوں دنیا کی پہلی بڑی تعداد ہے، کون سا مائک چالو کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، مت کرنا ان کے مائک کو چالو مت کرنا، یہ نعرے بازی میں افزائی کریں گے۔ پوری قوم نعرے بازی کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، ہم کام کرتے نہیں، نعرے بازی کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو انڈونیشیا مسلم ملک ہے۔ ہندوستان میں دوسرے نمبر پر، سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہندوستان میں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ یہی بات تو میں نے پرویز مشرف سے کہی تھی، تمہارے ملک میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ تو اس ملک میں ہے۔ پرویز مشرف سے میں نے یہی بات کہی تھی کہ جتنی تعداد تمہارے یہاں اس سے زیادہ تو یہاں بستے ہیں۔ تم کیا بات کرو گے؟ ہمیں بات کر رہے ہیں تو تمہارے بارے میں، تو ہمارے بارے میں بات مت کرو۔ لوگ سروں کی گنتی کرتے ہیں، آج کا زمانہ ایسا کہ سروں کی گنتی ہوگی، جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ پر اصلی بات یہ ہے کہ گنتی سروں کی نہیں، گنتی تو دلوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی دل کی ہوگی، دل
کے اوپر ہوگا فیصلہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کے اوپر فیصلہ ہوگا، گنتی پر فیصلہ نہیں ہوگا. تمہارا دل کیسا ہے؟ ڈرپوک ہو، بزدل ہو، نمک حرام ہو، کیا ہو؟ فیصلہ اپنے دل سے پوچھ لو کیا ہوگا. میرے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اجلے کپڑے ہیں میرے تن پر، چہرے پہ خوبصورت سی داڑھی ہے، اس سے میں اچھا نہیں ہو جاؤں گا. میری اچھائی کے لیے میرے دل کا اچھا ہونا ضروری ہے. دل ٹھیک تو سب ٹھیک. اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله. اگر یہ دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، اور جسم خراب ہو گیا تو معاشرہ اور سماج خراب ہو جائے گا. لڑنے کی طاقت کہاں جائے؟ پھر تو ذرا سی بات میں غصہ آئے گا، پتھر ہاتھ میں لے کے نکل پڑو گے سڑک پر، پتھر مارو گے، گولی کھاؤ. دل مضبوط ہوگا تو پھر سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے بات چلائی جا رہی ہے، وہ جان جا رہے ہیں. پلاننگ تو یہی ہوتی ہے کہ بھیا لوگ سڑک پہ آ جائے پتھر لے کے. بعد میں سمجھ میں آتا، پہلے نہیں سمجھ میں آتا. الیکشن والی بات بھی بعد میں سمجھ میں آئی ہے لوگوں سے، پہلے سے نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو پہلے سے کہتا ہوں، آج پھر آپ کے بیچ میں کہہ رہا ہوں، کسی کو ہرانے کی نیت سے ووٹ دینا یہ منفی ہے. اگر طاقت ہے تو کسی کو جتانے کے لیے ووٹ دیا جائے. اور جب 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 کوئی قوم پوزیٹو ایکشن لے گی اس کا رزلٹ بھی پوزیٹو نکلے گا. مثبت عمل ہوگا، نتیجہ مثبت نکلے گا. عمل منفی ہوگا، نتیجہ بھی منفی نکلے گا. ہماری طاقت کسی کو ہرانے میں نہیں ہے، ہماری طاقت کسی کو جتانے میں ہے. اس پر غور کیجیے گا. یہ بات الیکشن سے پہلے کہنے کی ہوتی ہے، لیکن آگے بھی الیکشن آنے والا ہے، آگے بھی آنے والا ہے. جب جب آپ نیگیٹو ووٹنگ کریں گے رزلٹ نیگیٹو نکلے گا. اب اس کا بہت تفصیل ہے، میں نہیں جاتا، آپ کو ڈھونڈ لیا. دہشت گردی، تھوڑا سا دہشت گردی پر بھی بات کروں. سب جانتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا تھا، کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی نے کسی کو بے قصور کو قتل کر دیا، مار دیا، گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور کسی کو بچا لیا. اب ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے، کسی کو بچا لیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اگر وہ سچا مسلمان ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دہشت گرد نہیں ہو سکتا. جو جہاد کی بات کرتے ہیں جہادی نہیں، فسادی ہیں. وہ بات جہاد کی کرتے ہیں، کام فساد کا کرتے ہیں جہاد کے نام. باتوں میں نہیں آنا ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ قوم مسلم کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے میرا جوان. اور جس قوم کا جوان سو گیا وہ قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی.
جس قوم کے جوان نے محنت کرنی چھوڑ دی، جس قوم کے جوان نے حوصلہ ہار دیا، جس قوم کے جوان کے پاس راہ عمل نہیں رہی، مشن نہیں رہا، جس قوم کا جوان ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں، جس قوم کا جوان آرام پسند ہو گیا، جس قوم کا جوان رات میں دیر تک جاگے اور صبح دیر تک سوتا رہے، اس قوم کو باعزت قوم دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس ملک کا وزیر اعظم اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیجیے، آپ کی حالت نہیں بدل سکتی۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے جوانوں، یاد رکھنا، حکومتوں کے بدلنے سے اقوام کے حالات نہیں بدلتے، ملتوں کے حالات نہیں بدلتے، اعمال اور کردار کے کیریکٹر کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ کانپور کے جوان تو جلدی سوتے ہوں گے، جلدی اٹھتے ہوں گے۔ سنیے، میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، کانپور والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جائیں تو اچھا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، صرف کہہ دینا، بتا دینا چاہتا ہوں، جب کامیاب قوموں کے لوگ اپنا آدھا کام نمٹا چکے ہوتے ہیں تو ہماری صبح ہوتی ہے بھائیو، یہ تو ہے سچائی۔ الزام کسی اور کو دینے سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے، گریبان کو دیکھنا چاہیے، جھانکنا چاہیے اندر، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا جوان کیا کر رہا ہے۔ ہم ایک جانور پالتے ہیں، ایک مرغی پالتے ہیں، ایک بکری پالتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے، والدین سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے اور بچیاں عطا فرمائے، اللہ کا انعام ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتے ہو، کتنی مرتبہ ان کی فکر کرتے ہو، کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس مل رہے ہیں، وقت کیسے گزار رہے ہیں، کتنے بجے آتے ہیں، کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کچھ فکر نہیں۔ نہ والدین کو فکر ہے، نہ جوانوں کو فکر ہے، کسی کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جب فکر نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ یوگی جی کے خلاف بولوں گا تو سب خوش ہوں گے، اپنے خلاف بولوں گا تو سب ناراض ہوں گے۔ وہ سننا چاہتے ہیں جس کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے جس کے سننے کی ضرورت ہے۔ بدلنا پڑے گا، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی خطبہ دے رہے، تقریر کر رہے، خطاب کر رہے، پوچھا اگر میں غلط راستے پہ چلوں گا تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی سے کھڑے ہو گئے جہاد کے آگے، کہا یہ میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ کس سے؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب سے۔ 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے اوپر حکومت تھی، 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر دبدبا تھا، لوگ دیکھتے تھے تو پیر کانپنے لگتے تھے۔ وہ ایک معمولی سے دیہاتی آدمی تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے، میری تلوار فیصلہ کرے۔ سننے کی صلاحیت کی طاقت تھی۔ حضرت عمر نے شکریہ ادا کیا۔ ایسے لوگ جب تک موجود رہیں گے وہ غلط راستے پہ نہیں چلیں گے۔ ابھی ہم قوم سے بھی نہیں بات کر سکتے، اپنے جوانوں سے بات نہیں کر سکتے، ارے یہ ملا کہاں سے آ گئے، یہ ہمیں سمجھانے آئے، انہیں خود سمجھ نہیں ہے ملاؤں کو۔ میرے بھائی، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ملت اسلامیہ کی عزت اور آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جوانوں، آپ محنت کریں گے،
آپ ایمانداری کی زندگی گزاریں گے، آپ خدا سے تقوی کے اختیار کریں گے، آپ کا دل خوف خدا سے معمور ہوگا، آپ کے چہرے پہ نور ہوگا، دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لوگ غلط کام کریں گے، وہ غلط کام ضرور کریں گے، لیکن ہم غلط کام کے جواب میں غلط کام نہیں کریں گے، ہم غلط کام کے جواب میں بھی صحیح کام کریں گے۔ آپ سے بھیک مانگو، آپ اپنی تعلیم میں محنت کیجیے، جو یہاں موجود ہے وہ سن لیں اور جو نہیں موجود ہے ان کو سنا دیں کہ اسکول جانے والے اور کالج جانے والے بچوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدارا اپنی پڑھائی میں محنت کرو، یہ جو ٹیلی فون میں چلتا ہے اس کے پیچھا چھوڑ دو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے وقت ضائع مت کرو، جو وہ چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب خرابیوں کے باوجود، سب شکایتوں کے باوجود، سب ناانصافیوں کے باوجود، آج بھی ہمارے اس ملک میں ہمارے لیے جو موقع ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ بس قابلیت پیدا کرنی ہے، صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اگر قابلیت ہوگی تو لوگ آپ سے پیر دھو کے پیے گے۔ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ پوسٹ گریجویٹ ہیں اور بے روزگار ہیں۔ اچھا آدمی پھر بھی نہیں ملتا، کام کا آدمی پھر بھی نہیں ملتا۔ 5 کروڑ تو 2011 میں تھے 5.5 کروڑ، اب تو اور بڑھ گئے ہوں گے۔ اسی سال جتنی بے روزگاری پچھلے 2 سالوں میں ہوئی اتنی تو کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ پڑھے لکھے ہیں، قابلیت نہیں۔ ضرورت ہے آدمیوں کی، تلاش ہے، ذرا قابلیت ہو تو جگہ مل جاتی ہے۔ کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، کتنی مثالیں ہیں۔ یہی ملک، اسی ملک میں اس مقام پر کتنے لمبے عرصے تک کلام صاحب کو بٹھا کے رکھا۔ پریزیڈنٹ ہونا کمال نہیں ہے، چھوٹی چیز ہوتی ہے پریزیڈنٹ ہونا، اس سے بڑی چیز ڈیفنس کا ایڈوائزر بنا کے رکھا گیا۔ پریزیڈنٹ ہونے سے پہلے، بہت پہلے، جہاں سارے راز اس آدمی کے ہاتھ میں ہوتے، DRDO کا چیف بنا کے رکھا گیا، جہاں سارے ایٹمی راز ہوتے ہیں۔ مسلمان تھا، مسلمان تھا لیکن باصلاحیت تھا، اس کی صلاحیت کی وجہ سے اس کے پیر دھوتے تھے۔ محنت اور صلاحیت کی ضرورت ہے، اور وہ بغیر محنت کے نہیں حاصل ہو۔ ایسا ہوا، میں آسام میں تھا، تو وہاں ایک سوامی جی مجھے بہت اصرار کیا کہ ایک پروگرام میں چلو۔ وہ صفائی کے اوپر پروگرام تھا، صفائی ستھرائی کے اوپر۔ اب طہارت تو ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے کہہ دیا، مولانا غور کیجیے گا، میں نے کہہ دیا کہ ہریانہ کی جمعیت نے فیصلہ کیا ہے کہ جس گھر میں حمام نہیں ہوگا، ٹوائلٹ نہیں ہوگا، اس گھر میں نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ وہاں سے چلا آیا میں تو ایک بات سادھارن سی سیدھی سی بات تھی۔ لوگ بہت ناراض بعد میں مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کسی جگہ میں گلبرگہ میں نہیں، جنوبی ہندوستان میں، ہبلی میں تھا، وہاں ایک مولانا صاحب کہنے لگے، بھلا بتائیے غریب لوگوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا غریب لوگوں کی شادیاں دیکھی تم نے کیسی ہوتی ہیں؟ 2500 روپے آج کے زمانے میں ٹوائلٹ بنانے میں لگتے ہیں۔ سادہ سا اگر ٹوائلٹ بنائیں تو سرکار کی مدد سے اگر بنائیں گے تو 2500 میں بن جاتا ہے، نہیں تو 7-8 میں بن جاتا ہے۔ 2500 کے تو کارڈ چھپتے ہیں بھائی۔ اور ہماری بیٹیاں
استنجے کے لیے گاؤں میں گھر سے باہر جائیں یہ اچھا ہے یا گھر میں رہ کر کے فارغ ہوں یہ اچھا ہے؟ بتائیے. حمام بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی حمام کا گھر میں ہونا ٹوائلٹ کا ضروری ہے، لیکن کوئی سننے کو تیار ہے. دوسرا ہی نظریہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اور ہر بات میں غلط پہلو نکال لیا جاتا ہے کہ بھائی نکالو، ہمیں تو جو صحیح لگے گا وہ ہم کہیں گے. ہمیں یہ صحیح لگتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان یوگی جی کے باوجود، غور سے سنیے گا جملے کو، تالی کی ضرورت نہیں ہے، یوگی جی کے باوجود ہندوستان کا مسلمان اس قریب کے سارے ملکوں سے اچھے حال میں ہے. الحمدللہ. ہے خرابیاں، انہیں دور کرنا ضروری ہے، لیکن ان ساری خرابیوں کے باوجود الحمدللہ ہم اچھے حال میں ہیں. اور یہ تو وقتی تبدیلی ہے، جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقتی تبدیلی ہے. اور عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تمہیں جو برا لگتا ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں، اگر اللہ میاں ان کو لائے ہیں تو اس میں خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شر کو خیر میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جب ہم بگڑ جائیں تو ہمیں سدھارنے کے لیے ڈنڈا بھی بھیجتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جانے سے پہلے کچھ شعر سنا دینا چاہتا ہوں. میری لے سے لے وہ ملائیں گے کیا، یوگی جی کے نام ہے. میری لے سے لے وہ ملائیں گے کیا، جو روئے نہیں ہیں وہ گائیں گے کیا. خزاں میں تڑپنا نہ آیا جنہیں، بہاروں میں وہ مسکرائیں گے کیا. جنہیں چوٹ دل پر لگی ہی نہیں، میرا درد دل آزمائیں گے کیا. جنہوں نے اجاڑا نہیں اپنا گھر، وہ اوروں کی بستی بسائیں گے کیا. ہم اہل وفا ہیں وہ اہل ستم، وہ ہم سے نگاہیں ملائیں گے کیا. محبت ہی جب درمیان میں نہیں، وہ آئیں گے کیا ہم بلائیں گے کیا. اگر ہم نہ دیں اپنا خون جگر، وہ ہاتھوں میں مہندی لگائیں گے.